شاعری میں ایک بڑا نام، ہندوستان کا ایک معتبر شاعر، میں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب زبیر رضوی۔ میں ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے اور دو نسلوں کے درمیان، بڑی اور چھوٹی نسل کے درمیان، جوان اور بوڑھی نسل کے درمیان کی یہ نظم ہے۔ نظم سنیے۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں بدچلن تھیں جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے، اور بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا۔ بہت دکھ ہوا تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جشن صہبا منایا۔ بہت دکھ ہوا خاندانی شرافت بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سریعام یوں رون ڈالا۔ اور نظم ختم ہوتی ہے کہ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیزوں سے پہلو سجاتے ہیں۔ سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا۔ وہ سب لڑکیاں بدچلن تھی جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے۔ بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا۔ بہت دکھ ہوا تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جشن صہبا منایا۔ اور سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیزوں سے پہلو سجاتے، اور پیش رہتے دل حویلی میں ہر شب کبھی رقص ہوتا کبھی جام چلتے۔ اور سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، تو یوں خاندانی شرافت وجاہت نہ مٹی میں ملتی نہ بدنام ہوتی۔ ایک اور چھوٹی سی نظم سنیے۔ دیکھیے، آپ نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا رہا ہوں اپنے رد عمل کے طور پر۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے اور اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے اور ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من
ان کی باتوں پہ جھوما کریں. اور صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھی کی انگلی پکڑ کر کہوں مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنئی آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے. اب ایک غزل کے چند شعر سن لیجئے. مجھے معلوم ہے آپ کیا چاہتے ہیں. سارا منظر ہے اجنتا کی گفاؤں کی طرح. سارا منظر ہے اجنتا کی. دیکھیے میں دلی سے آیا ہوں، وہ بہت بڑا شہر ہے اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک اچھے اور بڑے شہر میں رہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی شہر کی روایتیں کیا ہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ تک اپنے شہر کی روایتوں کو پہنچا دوں. مطلب سن لیجئے کہ سارا منظر ہے اجنتا کی گفاؤں کی طرح. سارا منظر ہے اجنتا کی گفاؤں کی طرح. اور لڑکیاں شہروں میں پھرتی ہیں گھٹاؤں کی طرح. لڑکیاں شہروں میں پھرتی ہیں گھٹاؤں کی طرح. لڑکیاں شہروں میں پھرتی ہیں گھٹاؤں کی طرح. کہ لے کے نکلو نا یوں چندہ سا بدن راہوں میں. لے کے نکلو نا یوں چندہ سا بدن راہوں میں. رات بے رحم ہے قاتل کی جفاؤں کی طرح. رات بے رحم ہے قاتل کی جفاؤں کی طرح. کہ ہم کبھی راگ کبھی ساز کبھی آگ بنی. ہم کبھی راگ کبھی ساز کبھی آگ بنی. اور زندگی ہم سے ملی تیری اداؤں کی طرح. زندگی ہم سے ملی تیری اداؤں کی طرح. زندگی ہم سے ملی تیری اداؤں کی طرح. اور آخری شعر ہے کہ شہر در شہر ہے تپتے ہوئے صحرا کا سما. شہر در شہر ہے تپتے ہوئے صحرا کا سما. اور تم برس جاؤ میرے دل پہ گھٹاؤں کی طرح. تم برس جاؤ میرے دل پہ گھٹاؤں کی طرح. تم برس جاؤ میرے دل پہ گھٹاؤں کی طرح. یہ تھے جناب زبیر رضوی. انہوں نے اپنی پہلی نظم میں ہوٹل میں اوباش لوگوں کا ذکر کیا. اس پہ مجھے ایک تنویر سپرا کا شعر، دو شعر یاد آئے کہ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے. اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے. دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے. عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلونا، اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے. حضرات، مشاعرہ قریب الاختتام ہے. اب میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم مہمان، جن کا ترنم، جن کی شاعری وہ آپ کے لیے جانے پہچانے شاعر ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں. خدا نے ان کو بخشی ہے مضامی کی فراوانی، ترنم بھی نرالا ہے یہ ہے اعجاز رحمانی. تشریف لائیے جناب.
دو شعر سماعت فرمائیے کہ ظالم سے منصفی کا عمل چاہتے ہیں لوگ، ظالم سے منصفی کا عمل چاہتے ہیں لوگ، سوکھے ہوئے درخت سے پھل چاہتے ہیں لوگ، ظالم سے منصفی کا عمل چاہتے ہیں لوگ، سوکھے ہوئے درخت سے پھل چاہتے ہیں لوگ، سوکھے ہوئے درخت سے پھل چاہتے ہیں لوگ، اور کب تک کسی کی زلف پریشاں کا تذکرہ، کب تک کسی کی زلف پریشاں کا تذکرہ، کچھ اپنی الجھنوں کا بھی حل چاہتے ہیں لوگ، کب تک کسی کی زلف پریشاں کا تذکرہ، کچھ اپنی الجھنوں کا بھی حل چاہتے ہیں لوگ، کچھ اپنی الجھنوں کا بھی حل چاہتے ہیں لوگ، کیونکہ کچھ اپنی الجھنوں کا بھی حل چاہتے ہیں لوگ. تم چار شعر اور سماعت فرمائیے کہ کچھ اپنی الجھنوں کا بھی حل چاہتے کہ لہجے کی ضرب سے دم گفتار گر گئی. سماعت فرمائیے کہ لہجے کی ضرب سے دم گفتار گر گئی، احباب کے خلوص کی دیوار گر گئی. لہجے کی ضرب سے دم گفتار گر گئی، احباب کے خلوص کی دیوار گر گئی. اور دامن میں اپنے فکر کے موتی لیے ہوئے، دامن میں اپنے فکر کے موتی لیے ہوئے پہنچے جو ہم تو قیمت بازار گر گئے. دامن میں اپنے فکر کے موتی لیے ہوئے، دامن میں اپنے فکر کے موتی لیے ہوئے پہنچے جو ہم تو قیمت بازار گر گئی. اور سماعت فرمائیے کہ تاریخ انحطاط زمانہ گواہ ہے، تاریخ انحطاط زمانہ گواہ ہے، ساغر لیا تو ہاتھ سے تلوار گر گئی. تاریخ انحطاط زمانہ گواہ ہے، تاریخ انحطاط زمانہ گواہ ہے، ساغر لیا تو ہاتھ سے تلوار گر گئی، ساغر لیا تو ہاتھ سے تلوار گر گئی. اور شعر سماعت فرمائیے کہ اتنی فصیل عظمت انسان ہوئی بلند. سماعت فرمائیے کہ اتنی فصیل عظمت انسان ہوئی بلند، دیکھا جو سر اٹھا کے تو دستار گر گئی. اتنی فصیل عظمت انسان ہوئی بلند، دیکھا جو سر اٹھا کے تو دستار گر گئی، دیکھا جو سر اٹھا کے تو دستار گر گئی. اتنی فصیل عظمت انسان ہوئی بلند، دیکھا جو سر اٹھا کے تو دستار گر گئی. ایک غزل سماعت فرمائیے. بہتر کوشش کرتا ہوں، اب بیٹھے بیٹھے ترنم تو غائب ہو گیا جی. میں کوشش کرتا ہوں کہ ترنم سے غائب ہو. ہنسی لبوں پہ سجائے اداس رہتا ہے، ہنسی لبوں پہ سجائے اداس رہتا ہے. یہ کون ہے جو میرے گھر کے پاس رہتا ہے، یہ کون ہے جو میرے گھر کے پاس رہتا ہے. ہنسی لبوں پہ سجائے اداس رہتا ہے، یہ کون ہے جو میرے گھر کے پاس رہتا ہے. شعر دیکھیے کہ یہ اور بات کہ ملتا نہیں کوئی اس سے، یہ اور بات کہ ملتا نہیں کوئی اس سے، مگر وہ شخص سراپا سپاس رہتا ہے، مگر وہ شخص سراپا سپاس رہتا ہے. شعر دیکھیں، توجہ فرمائے، شعر دیکھیے کہ جہاں پہ ڈوب گیا، جہاں پہ ڈوب گیا میری آس کا سورج، جہاں پہ ڈوب گیا میری
آس کا سورج اسی جگہ وہ ستارہ شناس رہتا ہے، اسی جگہ وہ ستارہ شناس رہتا ہے، اسی جگہ وہ ستارہ سماعت فرمائیے کہ گزر رہا ہوں میں سوداگروں کی بستی سے، گزر رہا ہوں میں سوداگروں کی بستی سے، بدن پہ دیکھیے کب تک لباس رہتا ہے، بدن پہ دیکھیے کب تک لباس رہتا ہے، گزر رہا ہوں میں سوداگروں کی بستی سے، بدن پہ دیکھیے کب تک لباس رہتا ہے، بدن پہ دیکھیے میں وحشتوں کے سفر میں بھی ہوں کہاں تنہا، میں وحشتوں کے سفر میں بھی ہوں کہاں تنہا، یہی گماں ہے کوئی آس پاس رہتا ہے، یہی گماں ہے کوئی آس پاس رہتا ہے، یہی گماں ہے کوئی. تو شعر سماعت فرمائیے، شعر سماعت فرمائیں کہ لکھی ہے کس نے یہ تحریر، لکھی ہے کس نے یہ تحریر ریگ ساحل پر، لکھی ہے کس نے یہ تحریر ریگ ساحل پر، کہ بہت دنوں سے سمندر اداس رہتا ہے، بہت دنوں سے سمندر اداس رہتا ہے، لکھی ہے کس نے یہ تحریر ریگ ساحل پر، بہت دنوں سے سمندر اداس رہتا ہے، اور میں گفتگو کے ہر انداز کو سمجھتا ہوں، میں گفتگو کے ہر انداز کو سمجھتا ہوں، کہ میری ذات میں لہجہ شناس رہتا ہے، کہ میری ذات میں لہجہ شناس رہتا ہے، اور جب اس سے گفتگو کرتا ہے کوئی بھی اعجاز، جب اس سے گفتگو کرتا ہے کوئی بھی اعجاز، ایک التماس پس التماس رہتا ہے، ایک التماس پس التماس رہتا ہے، ہنسی لبوں پہ سجائے اداس رہتا ہے، یہ کون ہے جو میرے گھر کے پاس رہتا. واہ. کیا جی چند شعر اور سماعت فرما لیجیے صاحب. دو شعر ہیں بات دو کی بات
جب سونے کا وقت آ گیا شاید اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تبات کرو. راہ بر سو گئے, راہ بر سو گئے, ہم سفر سو گئے, راہ بر سو گئے, ہم سفر سو گئے. کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے, کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے, کون جاگے گا ہم بھی اگر سو گئے, کون جاگے گا ہم بھی. اور گیسوئے وقت اب کون سلجھائے گا, گیسوئے وقت اب کون سلجھائے گا, گیسوئے وقت اب کون سلجھائے گا, گیسوئے وقت اب کون سلجھائے گا. بے خبر جاگ اٹھے باخبر سو گئے, بے خبر جاگ اٹھے باخبر سو گئے, بے خبر جاگ اٹھے باخبر سو گئے, بے خبر جاگ اٹھے باخبر. اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں, اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں. سو گئی قوم جب دیدہ ور سو گئے, سو گئی قوم جب دیدہ ور سو گئے, سو گئی قوم جب دیدہ ور سو گئے, سو گئی قوم جب دیدہ ور سو گئے. اور مٹ گیا دل سے کیا, مٹ گیا دل سے کیا خوف دار و رسن, مٹ گیا دل سے کیا خوف دار و رسن. لوگ پھولوں پہ کیا سوچ کر سو گئے, لوگ پھولوں پہ کیا سوچ کر سو گئے, لوگ پھولوں اپنی. اور یہ ہمارے قومی المیہ ہے کہ اپنی بربادیاں, اپنی بربادیاں اپنے ہاتھوں ہوئیں, اپنی بربادیاں اپنے ہاتھوں ہوئیں. جاگنا تھا ہمیں ہم مگر سو گئے, جاگنا تھا ہمیں ہم مگر سو گئے, جاگ. اور بے گھروں کو, بے گھروں کو تکلف سے کیا واسطہ, بے گھروں کو تکلف سے کیا واسطہ, بے گھروں کو تکلف سے کیا واسطہ. نیند آئی سرے رہ گزر سو گئے, نیند آئی سرے رہ گزر سو گئے, نیند وہ گئے گھر کی رانائیاں بھی گئیں, وہ گئے گھر کی رانائیاں بھی گئیں. یوں لگا جیسے دیواروں در سو گئے, یوں لگا جیسے دیواروں در سو گئے یوں. اور تم تو اعجاز پھولوں پہ بے چین ہو, تم تو اعجاز پھولوں پہ بے چین ہو.